آج آئیے انشاءاللہ الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، تو اس کے تعلق سے ہم معلوم کر لیں گے۔ تو یہ بھی اللہ کی صفت ہے، رحمان اور رحیم۔ رحمان کے اندر رحم کرنا، رحمت، مہربانی کرنا، برکت عطا کرنا، یہ ساری صفتیں رحمان اور رحیم دونوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ رحمان اور رحیم یہ دونوں کا مادہ ایک ہی ہے، رحم، را ہا میم، رحم، جسے رحیمہ کہا جاتا ہے، یعنی رحم کرنا۔ اردو میں اگر کہا جائے تو رحمت، تو رحمان کے اندر رحمت کا معنی بھی ہے، رحیم کے اندر رحمت کا معنی بھی ہے، تو دونوں کے اندر رحمت کا مادہ پایا جاتا ہے۔ تو دونوں کے تعلق سے بتایا گیا کہ رب العالمین کے بعد الرحمن الرحیم کو کیوں لایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ تو رب العالمین دنیا کی پرورش کرنے والا، رب پرورش کرنے والا یعنی دنیا کو چلانے والا، دنیا کی تدبیر کرنے والا، دنیا کا نظام چلانے والا، اور دنیا میں جتنی مخلوق پائی جاتی ہے ساری مخلوق کو پالنے والا، پوسنے والا۔ اب اس کے بعد الرحمن الرحیم کیوں لے کر آیا؟ کہ رحمت اگر نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی۔ اب اسی لیے رب کے اندر جو دوسری اور تیسری صفت رحمت کی ہے، تو رب العالمین کے فوری بعد الرحمن الرحیم کو لانے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا اگر چلنی ہے تو رحمت کا ہونا ضروری ہے، اور اگر رحمت نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی۔ ایک معنی یہ ہو گیا اس کے اندر۔ آئیے دوسرا معنی اس کے اندر کیا بتایا جاتا ہے؟ رحمان اور رحیم جو رحمت کا معنی پایا جاتا ہے، رحیم سے زیادہ رحمان میں ہے رحمت کا معنی، کیونکہ صرف ایک لفظ رحمان میں زیادہ ہے۔ رحمان، را ہا میم الف نون، کتنے ہو گئے یہ؟ را ہا میم الف نون، رحمان، 5 آ گئے۔ رحیم میں اگر دیکھیں گے تو را ہا یا میم، رحیم، مطلب رحمان میں ایک لفظ جب زیادہ ہو گیا تو معنی بھی اس کے اندر زیادہ ہو گیا، مبالغہ ہو گیا۔ تو مفسرین کرام یہ بتاتے ہیں کہ جہاں اللہ کی صفت میں الفاظ اگر زیادہ ہوتے ہیں تو اس کے اندر معنی بھی زیادہ ہو جاتا ہے، تو مبالغہ ہو جاتا ہے اس کے اندر۔ اب رحیم سے بڑھ کر رحمت کا جو مبالغہ ہے، رحیم سے بڑھ کر جو رحمت، رحم کرنے کا جو زیادہ مادہ ہے وہ رحمان میں ہے، رحمان میں ہے، صرف ایک لفظ زیادہ ہونے کی وجہ سے۔ اب آئیے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا نام اللہ صفت خاص ہے، یعنی کہ اللہ کے لیے وہ ذاتی نام ہے، اس کے اندر کوئی صفتیں نہیں ہیں، مطلب اس کے اندر جیسا اللہ کا لفظ اللہ ذاتی نام ہے، ویسے ہی رحمان بھی اللہ کے لیے ایک ذاتی نام ہے۔ رحمان اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے۔ کیسے؟ اس کے اندر سورہ رحمان شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ الرحمن علم القرآن، رحمان سے شروع ہوا، علم القرآن۔ اور ایک جگہ اس کے اندر کیا بتایا گیا کہ الرحمن علی العرش استوى، رحمان آسمان پہ، یہ عرش پر مستوی ہے۔ اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ للہ الاسماء الحسنى قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن، کہ تم اللہ کہہ کے پکارو یا رحمان کہہ کے پکارو۔ فللہ الاسماء الحسنى، سارے نام اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، سارے نام اللہ کے لیے۔ اب جیسے لفظ اللہ خاص ہے ویسے رحمان بھی اس کے لیے خاص ہو گیا، رحمان۔ اب رحیم کیوں خاص نہیں ہوا؟ رحمان اور رحیم دونوں مل کے آئے نا یہاں، الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ اب جیسے اللہ اس کی ذات کے لیے خاص ہو گیا تو رحمان بھی اس کے لیے خاص ہو گیا، جیسے یہ آیتیں یہاں دلالت کرتی ہیں۔ تو رحیم کیوں خاص نہیں ہوا؟ رحیم اس لیے خاص نہیں ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی کبھار رحیم کے اندر جو معنی کی صفت ہے وہ معنی کی صفت اللہ تعالیٰ بندوں کے اندر دے دیتا ہے، رحمان کے اندر جو ہے وہ نہیں دیتا اللہ تعالیٰ۔ رحمان کے اندر جو رحم کرنے کی صفت ہے وہ رحمان اللہ کے لیے خاص ہو گئی، لیکن رحیم کے اندر جو معنی ہے رحم کرنے کا، اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ معنی کی جو اس کے اندر جو معنی کی یہ ہے رحمت کرنے کی، ایک دوسرے پر رحم کرنے کی، وہ صفت بندوں کو اللہ تعالیٰ دے دے گا۔ اسی لیے ہے اللہ کا نام، لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو اندر اپنی صفت کی وہ رحم کرنے کی وہ مادہ بندوں کو دے دیتا ہے۔ کیسے؟ جس کے اندر دیکھیے سورہ توبہ آیت نمبر 120 پر 8 میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ
تمہارے پاس یعنی کہ قوم کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے نبی کو بھیجا جو تمہاری نجات کا بہت زیادہ حریص ہے، اور وہ مومنوں پہ سب سے زیادہ مہربانی کرنے والا اور مومنوں پہ سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے۔ تو یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ رحیم کہا، رحمان نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سورہ توبہ آیت نمبر 108 میں وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ، رؤوف بھی اللہ کا نام ہے، رحیم بھی اللہ کا نام ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو رحم کرنے کا جو صفتی مادہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کر کے پکارا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم کا مادہ جسے دینا چاہتا ہے بندوں میں اس کو دے دے گا۔ اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ذات کے قریب ہو گئے، نعوذ باللہ، ایسا نہیں ہو سکتا۔ رسالت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، اللہ ہونے کے اعتبار سے اللہ کا مقام و مرتبہ اپنی جگہ پر ہے، عبادت کے اعتبار سے اللہ اکیلا ہے، رسالت کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اکیلی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے۔ لیکن رہا معاملہ یہاں مومنوں کے اندر اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے کے تعلق سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے اندر وہ صفت رکھی، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رحیم کہہ کے پکارا، رحمان کہہ کے نہیں پکارا۔